طبقۂ علماء بھی قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے ڈرنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سنیں گے نہیں. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی پہلے نام بے وضو لے لیا کرتا تھا مر جاتا تھا. پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ بے وضو نام لیتا تو ایک بال ٹوٹ جایا کرتا تھا. ہماری عوام کو یہ تماشے چاہیے. عمل کا نہ کہو، اطاعت رسول کا نہ کہو، حرام کے چھوڑنے کا نہ کہو. ہمیں یہ قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، چسنیاں پلاؤ. اور ہمارے بہت سارے اہل علم بھی اسی طریق پر چل کر ترک حکمت کر کے اور آج تنزلی کا عظیم شکار ہیں. ہماری مسجدیں دیکھ لیں. میں بڑی بڑی مساجد کے اندر بیان کے لیے جاتا ہوں اور میری عجیب طبیعت ہے. میں ہمیشہ معلوم کرتا ہوں مسجد میں کیا ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ حفظ کا مدرسہ اور ناظرہ، اس سے اوپر نہیں. نام حفظ کے خلاف ہے نہ ناظرہ کے خلاف ہے، لیکن میں گزارش تو کرنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ بھائی ناظرے کا تو مطالبہ شرع بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ناظرہ پڑھانا ہے ضرور پڑھائیں، یہ عادت ترک نہیں ہونی چاہیے. چلو بچہ مسجد میں آتا ہے پڑھتا ہے، لیکن کیا صرف ناظرہ پڑھا دینے سے فیض قرآن ہمارے بچے کو حاصل ہو جائے گا؟ کیا ایک حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کرے لیکن اس کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ جانے اور قرآن حفظ کرنے کے بعد لڑکی بازی کرے، وہ گالیاں بکے، وہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ رہے، وہ سگریٹیں پیے، وہ اپنے آپ کو ایک شرعی دلیل نہ بنائے بلکہ گناہ پر دلیل بنا کر نوجوانوں کو گناہوں پر دلیر کرے؟ کیا اس لیے حفظ قرآن کا ہم نے مدرسہ قائم کیا تھا؟ بے عمل قسم کے حافظ قرآن پیدا کریں، داڑیاں منڈاتے رہیں اور جب رمضان آئے تو پیسہ کمانے کے لیے داڑیاں بڑھا کے مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور تراویح میں قرآن سنانے کے بعد 27 میں پھر داڑھی صاف کروائیں اور پھر پہنچ جائیں اپنی بہنوں کی زیارت کے لیے زمزمہ اور طارق روڈ پر. یہ ہمارے حافظوں کا حال ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم نے حکمتیں ترک کر دی ہیں. اگر ایک بچہ حفظ کرنے آیا، ناظرہ پڑھنے کے لیے آیا، اسے ایسا بنانا چاہیے تھا کہ وہ دین کا خدمت گزار بھی ہوتا، اسے شرعی مسائل بھی آتے، اس کی ظاہری باطنی تربیت کا اہتمام بھی ہوتا. ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اس میں ہماری درس نظامی کی کلاسز ہونے چاہیے تھیں. ایک خطیب صاحب 25 سال ممبر پہ بیٹھ کر اچھل کر بیان کرتے ہیں، لیکن کون ذمہ داری اٹھائے؟ کون محلے کے نوجوانوں کا ذہن بنا کے ان کو درس نظامی کی طرف مائل کرے؟ کون شہر کے پڑھے لکھے لوگوں پر دین کی طرف مائل کر کے شہر کے لوگوں سے ان کی کیمسٹری چونکہ میچ کرتی ہے ان کو دین کے لیے استعمال کرے؟ نو. کون کرے بھائی؟ کیوں کرے؟ یہ بھاری ذمہ داری کیوں لے؟ کمیٹی ہمیں اتنی سیلری کوئی دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری خدمت کریں گے؟ اور دوسرا، یہ کمیٹیاں ہماری مسجد کی یہ حکمت سے خالی. اگر کوئی عالم دین اپنے طور پر اچھا کام کرنے لگے، ان کو تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری مسجد کی حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی. وہ کہتے ہیں یہ عالم دین اپنا سرکل بنا رہا ہے. بھائی کل کو یہ ہمیں باہر کر کے اپنی کمیٹی لائے گا. خصوصاً باہر کے ملکوں میں ہم نے دیکھا یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ وہاں امام کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ حضرت اس لمٹ تک آپ کام کریں، اس سے آگے نہ کریں. تو اس لیے خصوصاً جو فارغ ہونے والے بچے ہیں ان سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر، آپ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے بھی اچھے آپ نے پڑھا ہے، یقیناً مفتی صاحب کی صحبت میں بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ حکمت اختیار نہیں کریں گے تو